ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ ہر قسم کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پہ ہوں، جن کی ذات مقدسہ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی ہے، اور اس کتاب کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں تجارت و معاملات، حج اور روزہ، نماز اور زکوٰۃ، جہاد اور اسی طرح طلاق اور کافی سارے مسائل سے اللہ رب العالمین نے ہمیں آگاہ فرمایا ہے۔ اور اس کتاب کے اندر اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان، مقام، مرتبہ اور آپ کے ماننے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان اور مقام و مرتبہ، اور آپ کی ماننے والی صحابیات کا تذکرہ، ان کا مقام و مرتبہ، اور خاص کر آپ کی ازواج کا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کتاب کے اندر بتایا ہے۔ بڑی تکلیفیں اور مصیبتیں اس اسلام کے ماننے والوں نے برداشت کی ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین نے اپنی خاص مدد سے ان ہستیوں کو ان تکلیف، آزمائش اور مصیبتوں سے نجات دی، اور اسی طرح
آج بھی دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ماننے والے، آپ کے صحابہ کو ماننے والے، آپ کی صحابیات کو ماننے والے، آپ کی ازواج کو ماننے والے، ان کے اوپر آج بھی اس دور کے اندر مصیبتیں آ رہی ہیں، اور اسی طرح جب تک یہ قیامت نہیں آتی اللہ رب العالمین سب سے بہتر جانتے ہیں، لیکن جو آثار و قرائن نظر آ رہے ہیں یہ یہی بتلاتے ہیں کہ یہ فتنے اسی طرح سر اٹھاتے رہیں گے۔ اس دور سے لے کر آج تلک اور آج سے لے کر قیامت تلک علماء حق اور اہل ایمان ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجات کو ایک خاص مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور ان میں خاص کر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو اللہ رب العالمین نے ایک الگ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے زیادہ محبت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تھی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ اس بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب آخری وقت تھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات بھی حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر ہوئی، اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اسی حجرے کے اندر دفن کیا گیا، اور پھر اسی حجرے کے اندر صدیقہ کے باپ صدیق کو دفن کیا گیا، اسی حجرے کے اندر حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ذات اور شخصیت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جو خود کہتی ہیں میں یہ نہیں سمجھتی تھی جب مجھ پر منافقین کی طرف سے تہمت لگی کہ میرے بارے میں کون گواہی دے گا، میری پاک دامنی کی کون گواہی دے کر مجھے اس سے بری کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ کسی سفر پر روانہ ہوتے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ اندازی کرتے، جس بیوی کا نام نکلتا اس کو آپ اپنے ساتھ سفر پر لے کر جاتے۔ حسب عادت آپ نے اس غزوے کے لیے نکلنے سے پہلے آپ نے قرعہ اندازی کی تو نام نکلا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اپنے ساتھ لے لیا، نکل پڑے، اور پھر غزوہ لڑا،
وہاں سے واپس آئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ ہیں۔ راستے میں ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا اور جس اونٹ پر یہ سوار ہوا کرتی تھی اور اس اونٹ کے اوپر جو ہود رکھی جاتی تھی اس کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھا کرتی تھی اور صحابہ کرام اسی طرح اٹھا کر اونٹ پر رکھتے، وہ لے کر آپ کو چل پڑتا۔ اور فرماتی ہیں کہ اس دور کے اندر جو عورتیں تھیں وہ کوئی زیادہ وزنی نہیں ہوا کرتی تھی، اتنا زیادہ وزن نہیں ہوتا تھا، تو حسب عادت مجھے قضاء حاجت کی ضرورت پڑی تو میں قافلے سے الگ بہت دور چلی گئی، اور جب دور چلی گئی تو واپس آئی تو قافلہ جا چکا تھا، قافلہ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ انہوں نے وہ ہود اٹھایا، اس کو اونٹ پہ رکھا اور چل پڑے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور صحابی ہیں سیدنا صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہمیشہ قافلے سے پیچھے رہا کرتے تھے کہ اگر قافلے کی کوئی چیز رہ جائے جہاں پر پڑاؤ کریں، بعد میں وہاں پر پہنچ کر وہ دیکھ لیتے، اگر کوئی ہوتی تو وہ اٹھا کر لے جاتے۔ تو فرماتی ہیں کہ جب میں وہاں آئی دیکھا قافلہ جا چکا ہے تو میں وہیں پر بیٹھ گئی اور لیٹ گئی کہ چلو قافلہ آخر میں آئے گا، جب مجھے نہیں پائیں گے اپنے اس ہود کے اندر تلاش کرنے کے لیے تو یہاں پر مجھے پا لیں گے۔ چادر لی لیٹ گئی۔ سیدنا صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے، کہا یہ کون سویا ہوا ہے؟ جب پاس پہنچے تو دیکھتے ہی انہوں نے پہچان لیا، اور جیسے ہی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کانوں پر ان کی یہ آواز پڑی، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ اٹھی اور فوراً انہوں نے اپنا چہرہ اپنے دوپٹے سے یا اپنی چادر سے چھپا لیا، اس لیے کہ اب پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ اور سیدنا صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے وہ ان کو دیکھ چکے تھے اور پہچانتے تھے، اور آ کر انہوں نے اپنی سواری بٹھائی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھ گئی، کوئی کلام، کوئی گفتگو، کوئی بات نہیں ہوئی، اور سواری کو اٹھایا، رسی سے پکڑا، سیدنا صفوان رضی اللہ تعالی عنہ آگے آگے چل پڑے، اور جب مدینہ طیبہ کے اندر پہنچے لوگ انتظار میں تھے، اور کچھ وہ بھی نام نہاد مسلمان جو اوپر سے مسلمان تھے اور اندر سے منافقین تھے۔ ان کے سردار ابی ابن سلول رئیس المنافقین وہ بھی موجود تھا، اس نے بھی یہ سارا منظر دیکھ لیا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگا دی۔ اللہ رب العالمین نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کے لیے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں کہ اللہ نے میری برات کے لیے سورۃ نور کے اندر 10 آیات نازل فرمائی، اور جب یہ الزام لگا
یہاں اس آیت سے اللہ رب العالمین اس واقعہ کا ابتدا کر رہے ہیں، جس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ منظر دیکھ لیا، بات پھیل گئی اور لوگ سن رہے ہیں، حتیٰ کہ 2 صحابی اور 1 صحابیہ انہوں نے بھی یہ بات کہنی شروع کر دی جو رئیس المنافقین کہا کرتا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی تو مشورہ لیتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کبھی کسی اور صحابی سے مشورہ لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا کہ آپ سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مشورہ لیں۔ ان کو بلایا، کہا کہ آپ اچھی طرح جانتی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، آپ ان کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں وہ کہتی ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے ان کے اندر ایسی بات کبھی آج تک نہیں دیکھی، جس طرح کی یہ باتیں چل رہی ہیں میں نے ایسی کوئی بات نہیں دیکھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی خاموش ہے، حتیٰ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب میرے پاس آتے، آپ کی وہ کیفیت، وہ انداز نہیں تھا جو آپ کا پہلے ہوا کرتا تھا۔ آپ آتے صبح اور شام کو، یا جب بھی میرے پاس آتے، طبیعت کے بارے میں پوچھتے اور واپس چلے جاتے، کوئی بات نہ کرتے۔ تو میں نے ایک دن کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیں، میں اپنے والدین کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ اجازت مل گئی، اپنے والدین کے پاس چلی گئی، ان سے بات کی۔ والدہ نے بھی کہا کہ آپ خاموش رہیں، آپ کے بارے میں کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور اچھا آئے گا۔ اللہ رب العالمین یہاں سے ذکر فرما رہے ہیں، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، اے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ایک گروہ وہی ہے جو آیا ہے بہتان لگانے والا، اور بہتان لگانے والا بھی گروہ ایسا ہے کہ وہ تم میں سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، ذرا غور کرنا، توجہ کرنا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدین کے پاس چلی جاتی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسب معمول وہاں بھی جاتے ہیں، طبیعت کا پوچھتے ہیں، لیکن اور کوئی بات نہیں کرتے، پریشانی کا عالم ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر پوچھتے ہیں، عائشہ بتائیے مجھے کہ اگر واقعی یہ معاملہ اسی طرح ہے جس طرح کے لوگ کہہ رہے ہیں، اپنے گناہ کا اعتراف کر کے اللہ سے معافی مانگیے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر اللہ کوئی نہ کوئی فیصلہ تو آپ کے بارے میں ضرور کر دیں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اگر کہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اب میرے پاس کوئی گواہ بھی موجود نہیں ہے، ان کے پاس بھی کوئی گواہ موجود نہیں ہے، میں پاک دامن ہوں، آپ کہیں گے یا سننے والے کہیں گے کہ کون ہے جو اپنے بارے میں اتنی پاکیزگی بیان کر رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، اور یہ واقعہ، یہ عرصہ گزرتا رہا، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے سورت نور کے اندر 10 آیات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر اتاری، اور بتا دیا کہ میرے پیغمبر
یہ جو بہتان لگانے والے ہیں، یہ جو باتیں کرنے والے ہیں، یہ بالکل جھوٹے ہیں، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس سے پاک ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیٹھے تھے اور آپ کے اوپر وحی آنا شروع ہو گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے پسینے کے قطرے نیچے گرنے لگ گئے۔ ہم دیکھ رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد جب وہی مکمل ہو گئی، اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، عائشہ اللہ نے تمہاری برات کو آسمانوں سے نازل کر دی ہے۔ قربان جائیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ، جن کی شان اور مقام اور مرتبہ اور عزت اور شرف اللہ نے ساتوں آسمانوں سے اوپر جبریل کو بھیج کے دنیا کے اندر بتلا دیا ہے کہ دنیا کے اندر میری صدیقہ کے اوپر تہمت لگانے والوں، میری صدیقہ کو برا بھلا کہنے والوں، میرے صدیق کو برا بھلا کہنے والوں، ذرا غور کرو، توجہ کرو۔ جب یہ بات سنی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے، تو کہتی ہیں عائشہ کھڑی ہو جاؤ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شکریہ ادا کرو۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں نا میری اماں جان، میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گی، میں رسول اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی، کیونکہ برات میری اللہ نے آسمانوں سے نازل فرمائی ہے، قرآن کے اندر ذکر میرا اللہ نے نازل فرمایا ہے، شان میری اللہ نے بتائی ہے، مقام اور عزت میری اللہ نے بتائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں غور کرنا، غور کرنا، غور کرنا۔ آج جو صدیقہ کے بارے میں برے الفاظ استعمال کرتے ہیں، آج جو صدیقہ کے بارے میں جو اپنی زبانوں کو غلط استعمال کرتے ہیں، سنیے اللہ رب العالمین انہی لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا۔ اللہ فرماتے ہیں غور کرنا، جو مومن مرد اور مومنہ عورتوں کے اوپر تہمت لگا دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لعنوا فی الدنیا، لعنت ہے ان کے اوپر جو ایسے کام کرتے ہیں دنیا کے اندر۔ کہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا، جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لعنہم اللہ، اللہ ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ یہ آج اپنے حقوق لینے کے لیے نکلتی ہیں، نعرے کیا لگاتی ہیں، انداز ان کا کیا ہوتا ہے، طریقہ ان کا کیا ہوتا ہے، کس کے ایجنڈے پر چل رہی ہیں، کس کو خوش کرنے کے لیے باہر نکلی ہیں، کس سے آزادی لینا چاہتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تو عزت دی ہے عورت کو اسلام کے ذریعے، مقام دیا ہے عورت کو اسلام کے ذریعے۔ یقین نہیں آتا، دیکھ لیجئے کہ جب اسلام میں نے نازل نہیں کیا، اس سے پہلے اس عورت کو ایک قبر کے اندر زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہی عورت جب اس کو طلاق دیتے تھے، اس کی عدت کے لیے اس کو بند کمرے کے اندر بند کر دیتے تھے، اور اس کے ساتھ کھیلنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا تک گوارا نہیں کرتے تھے۔ جب اس کے خاص ایام آتے کہتے الگ ہو جا، اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، یہ اسلام آیا ہے، میں نے اسلام کے ذریعے عورت کو مقام دیا کہ جب اس کے یہ ایام آئے تو پھر آپ کو اجازت ہے، آپ اس کے ہاتھ کا کھانا بھی کھا سکتے ہیں، اس کے ہاتھ کے کپڑے دھوئے ہوئے بھی پہن سکتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ بھی سکتے ہیں۔ اللہ نے پھر منع کر دیا جب اسلام آیا، عورت کو زندہ دفن نہیں کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو عزت میں نے دی ہے، اسلام سے پہلے وراثت کے اندر عورت کا کوئی حق نہیں تھا، لیکن اسلام آیا ہے، اسلام نے عورت کو حق دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھیے میں نے کیسے عورت کو عزت دی ہے۔ جاؤ عمرہ کرنے کے لیے، جاؤ حج کرنے کے لیے، صفا اور مروہ کے درمیان جو چکر لگاتے ہو، بتاؤ یہ کس نے چکر لگائے تھے اور میں نے یہ سنت بنا دی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کون تھا؟ کوئی مرد تھا؟ یہ کون تھا؟ میرا کوئی پیغمبر وہاں پہ دوڑا؟ یہ کون تھا
جس کے اوپر میں نے وہی نازل کی کوئی وہ تھا یہاں دوڑنے والا؟ نہیں نہیں، ایک عورت تھی جو وہاں پہ دوڑی ہے، جس انداز کے اندر چلی ہے، جیسے چلی ہے، اللہ فرماتے ہیں اسی انداز کے اندر وہاں چلو گے تمہاری حج بھی قبول ہوگی، عمرہ بھی قبول ہوگا۔ اگر وہاں پر نہیں چلو گے، وہاں پر نہیں جاؤ گے، میں نہ تمہاری حج قبول کروں گا نہ تمہارا عمرہ قبول کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا دیکھیے، آج یہ نعرہ لگاتی ہیں ہم نے آزادی لینی ہے، اللہ بھی سن لے ہمیں آزادی چاہیے، رسول بھی سن لے ہمیں آزادی چاہیے، اولیاء بھی سن لے ہمیں آزادی چاہیے، حکمران بھی سن لے ہمیں آزادی چاہیے۔ کس سے آزادی لینا چاہتی ہو؟ اپنے خاون سے؟ نہیں نہیں، خاون کی تو پہلے بھی بات نہیں مانی جاتی۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا دیکھنا، پھر اگر یہ ایسا تحفظ لینا چاہتی ہیں، ذرا دکھائیے پورے اس مجمع کے اندر کسی بھی عورت نے وہاں پر کارڈ کے اوپر اللہ کے قرآن کی کوئی آیت لکھی ہو کہ ہم اس آیت کے تحت باہر نکلی ہیں؟ یہ کس کے کارڈ لے کر پھر رہی ہیں؟ کبھی فرانس کے کارڈ اٹھا کے پھر رہی ہیں۔ ہم فرانس کے اندر رہنے والی ہیں، ہمیں آزادی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر آزادی لینا چاہتی ہو اسلام سے، آزاد ہونا چاہتی ہو اسلام سے، پھر یاد رکھنا پھر تمہارا اسلام کے اندر کوئی مقام نہیں، پھر مرتبہ نہیں، پھر تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو حشر کفار کی عورتوں کا ہو رہا ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے ہماری اولاد کس کی ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارا خاوند کون سا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں غور کرنا، اگر یہی چاہتی ہو تو پھر یاد رکھنا اسلام کے اندر میں نے جو رشتے حرام کیے ہیں، اسلام سے آزادی چاہتی ہو تو پھر منہ کالا کرواؤ اپنے بیٹے سے، اسلام سے آزادی چاہتی ہو پھر منہ کالا کرواؤ اپنے چچا سے، اسلام سے آزادی چاہتی ہو پھر منہ کالا کرواؤ اپنے ماموں سے، اسلام سے آزادی چاہتی ہو پھر اپنا منہ کالا کرواؤ اپنے باپ سے، کیونکہ اسلام کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، اسلام اس سے منع کرتا ہے، یہ مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ باقی کوئی مذہب دیکھ لیجئے، چلے جائیے ان کو پڑھ لیجئے، غیر مسلم جتنے ہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نہیں نہیں ان کے اندر یہ چیز نہیں ہے، اگر ملے گی اسلام کے اندر ملے گی، لیکن اگر تم باز نہیں آتے میری صدیقہ کے اوپر، میرے صدیق کے اوپر کوئی بات کرو گے تو پھر یاد رکھنا میں اس وقت اعلان کرتا ہوں لعنوا فی الدنیا، اللہ فرماتے ہیں لعنت دنیا کے اندر لعنت۔ اللہ کیسے لعنت؟ اللہ فرماتے ہیں غور کرنا، ذرا توجہ کرنا کہ یہ کون لوگ ہیں حقیقت کے اندر، یہ اسلام کے دشمن ہیں۔ یہ کون ہیں؟ صدیق کے دشمن ہیں۔ کون ہیں؟ صدیقہ کے دشمن ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو ان کا دشمن ہوتا ہے پھر میں اس کے اوپر لعنت کس انداز میں کرتا ہوں، کبھی تو وہ میرے سامنے سجدہ کرنے کے لیے جھکتا ہے، میں کہتا ہوں مجھے سجدہ نہیں کرنا، اپنی جبین کے نیچے مٹی کی ٹکیا رکھ لے، اس کے اوپر سجدہ کر لے، اور جب وہ سجدہ کرتا ہے اس وقت مسلمان کو پڑھنا چاہیے لعنوا فی الدنیا، پڑھنا چاہیے نا، تو آپ بھی پڑھیں لعنوا فی الدنیا۔ اللہ فرماتا ہے پھر دیکھ لینا 10 دن ہر سال ان کا ریمانڈ لگتا ہے، کبھی اپنے سینوں کو مارتے ہیں، کبھی چھرے مارتے ہیں، کبھی خنجر پیٹھوں پہ مارتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھا کرو تو پڑھ لیا کرو لعنوا فی الدنیا۔ کبھی یہ بڑا پڑھا ہوا بندہ MA کیا ہوا ہے اس نے، جناب بڑا اس نے لکھا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، وکیل صاحب ہے، بڑے مقدمے لڑتا ہے، بڑے جیت لیتا ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے؟ یہ گزرتا گھوڑے کے نیچے سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب دیکھو تو پڑھا کرو لعنوا فی الدنیا، لعنوا فی الدنیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہی تو ہے صدیقہ کی شان، جو صدیق کا دشمن ہو، صدیقہ کا دشمن ہو پھر میں اس کو ایسے ہی ذلیل و خوار کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت کے اندر بہت بڑا عذاب ہے۔ دیکھیے اللہ نے عظیم کا بہت بڑا عذاب بتایا نہیں کتنا بڑا عذاب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں ذرا آنے تو دو میرے صدیق کے دشمن کو،
ذرا آنے تو دو میرے صدیقہ کے دشمن کو، جب یہ آئے گا جتنی فضیلت ان کی بلند ہے، شان ان کا بلند ہے، مقام ان کا بلند ہے، اتنا ہی سخت ترین اور بڑا عذاب میں ان کو دوں گا جو ان کے دشمن ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں غور کیجئے، توجہ کیجئے۔ اور آج یہ نعرے لگانے والے اور نعرے لگانے والی ہیں، ذرا ان کا حلیہ تو دیکھو، جن کو اسلام کا پتہ بھی نہیں ہے۔ اگر یقین سے کہتا ہوں، کسی ایک سے پوچھ لیجئے آپ کو کلمہ آتا ہے؟ کلمہ بنیاد ہے جس کی اسلام کے اوپر، الا ماشاءاللہ کسی کو آتا ہو، وگرنہ نہیں۔ نمازوں کے نام پوچھ لیں پتہ نہیں ہے، نمازوں کی رکعات پوچھ لیں پتہ نہیں ہے، اور یہ آزادی چاہتی ہیں، یہ آزادی چاہتی ہیں، یہ حقیقت کے اندر آزادی چاہتی ہیں جو کون سی؟ کہ ہم نے اس ملک کے اندر رہ کر فحاشی اور عریانی کو عام کرنا ہے، یہ آزادی چاہتی ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، غور کیجئے، صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کردار دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو کتنا شرف دیا ہے، کتنا مقام دیا ہے، کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے بارے میں سورت نور کے اندر 10 آیات قرآن کی نازل کی ہیں، اور بے شمار مقامات پر اللہ رب العالمین نے عورتوں کا تذکرہ کیا ہے، امہات المومنین کا تذکرہ کیا ہے، اور کہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ میں آپ کو بتلاؤں، ذرا غور کرنا، اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سفر پر ہیں، ایک جگہ پر آپ آئے ہیں، غالباً بعض احادیث کے اندر اسی سفر کا ذکر ہے، بعض کے اندر دوسرے سفر کا ذکر ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا، جو ہار لیا ہوا تھا عاریتن وہ گم ہو گیا، تلاش کرنے لگی ملا نہیں ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کرام ایسی جگہ پر تھے کہ وہاں پانی موجود نہیں تھا، نہ صحابہ کے پاس پانی موجود ہے، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر بتلایا کہ دیکھیے عائشہ نے کہاں پر ہمیں روک دیا ہے، صحابہ کے پاس پانی نہیں ہے، اس مقام پر پانی نہیں ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، کیا کریں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اللہ کے نبی علیہ السلام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، آ کر اپنا مکہ در مارا، فرماتی ہیں کہ میں تھوڑی سی ہلی، اللہ کے نبی علیہ السلام جب اٹھے آپ نے دیکھا کہ کیا ماجرا ہوا ہے، اور یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ صدیقہ نے صحابہ کو کہاں پر روک لیا ہے، پانی بھی ختم ہو چکا ہے اور یہاں پر پانی بھی موجود نہیں ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، اب نماز کیسے ادا کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے صدیقہ کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا، اللہ اللہ، میرے صدیق